ناول نگاہ منتظر، رائٹر فائقہ اعظم، قسط نمبر 13۔ ابراہیم صبح سویرے اٹھا، لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ پھر آفس کے ٹائم کا الارم بجا تو وہ کرسی سے اٹھا۔ کرسی کی آواز پر گوری کی آنکھ بھی کھل گئی۔ وہ بلینکٹ خود سے جدا کر دی، ادھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری، وہ جلدی سے بول کر چینج کرنے چلا گیا۔ اٹس اوکے، جیسے ہی وہ خود سے مخاطب تھی۔ ویسے بھی مجھے اٹھنا ہی تھا۔ وہ لمبے سلکی بالوں کو جوڑے میں قید کر کے بیڈ سے اتر گئی۔ ابراہیم چینج کر کے باہر آیا تو اس نے گوری کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھا۔ تبھی ایک جھٹکے میں گوری گرتے ہوئے جلدی سے دروازے کا ہینڈل تھام گئی۔ ابراہیم بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ آر یو اوکے؟ وہ پریشان ہوا تھا۔ چکر آ رہی ہیں، وہ مشکل بول پائی۔ اوہ نو، ایک منٹ، میں ابھی ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر کال کرنے لگا۔ 20 منٹ بعد ڈاکٹر ان کے گھر میں موجود تھا۔ ابراہیم نے اسے موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ ساتھ جہاں زیب بھی تھے۔ آپ پریشان نہ ہوں، یہ ایکسپٹ کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے چند سوال پوچھنے کے بعد اس کا معائنہ کر کے بتایا تو ڈاکٹر کی بات سن کر گوری نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ ابراہیم کو دیکھا۔ وہ حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ جہاں زیب سے مصافحہ کرنے لگے۔ پھر وہ ڈاکٹر کو لے کر باہر آیا، ان کی تجویز پر سر تسلیم کرتا۔ وہ ساری معلومات لے کر بہت مشکل سے آفس گیا تھا۔ گھر میں گوری کے پاس جہاں زیب تھے، جنہوں نے سب سے پہلے یہ خبر اپنے بھائی اورنگ زیب کو سنائی تھی۔ یہ خبر سن کر اورنگ زیب بے حد خوش ہوئے تھے۔ نگینہ بیگم جب ستارہ کے کمرے میں آئی تو ستارہ کتابیں سمیٹنے میں مصروف تھی۔ وہ تسلی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ستارہ، تمہارے جہاں چچا کا فون آیا تھا۔ او، ستارہ نے دلچسپی دکھائی۔ ایک خوشخبری ہے کیا؟ وہ کتابیں یوں ہی چھوڑ کر ماں کی طرف بڑھی۔ اس نے بیڈ پر ماں کے ساتھ جگہ بنائی اور بیٹھ گئی۔ بہت وقت ہو گیا ہے، کوئی خوشخبری نہیں سنی۔ بتائیں، تم خالہ بننے والی ہو؟ نگینہ کی بات سن کر ستارہ مسحور ہو گئی۔ وہ اتنی گمسم تھی کہ تردید بھی نہ کر سکی۔ تمہارے چچا بتا رہے تھے کہ ابراہیم بہت خوش تھا۔ وہ تو خوشی کے مارے آفس بھی نہیں جا رہا تھا۔ بہت محبت کرتا ہے ہماری گوری سے، ہے نا؟ وہ اب ستارہ کی حامی لینا چاہ رہی تھی۔ ستارہ تعلقاً مسکرا دی۔ جی، محبت کرنے کے بھی مختلف انداز ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بتا دیتے ہیں تو کچھ خاموش رہتے ہیں، مگر جو خاموش رہتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ محبت نہیں کرتے۔ محبت تو شاید وہ اظہار کر دینے والوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں، بس بتا نہیں پاتے۔ وہ منجمد نظروں سے ایک جگہ دیکھ رہی تھی۔ چلو پھر تم تیاری رکھنا، ہم آج کل میں چکر لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ ماں کی بات پر سر ہلا گئی۔ وہ آفس کا کام نپٹا کر اب کسی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، تبھی سامنے سے پامیر آتا دکھائی دیا، جس کو دیکھ کر اپنے آپ مسکراہٹ نے ابراہیم کے لبوں کا احاطہ کیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ پامیر نے ایک کیفے کے قریب گاڑی روکی تو وہ دونوں کیفے میں داخل ہونے کی بجائے باہر ہم قدم ٹہلنے لگے۔ مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے۔ پامیر نے بالوں کو انگلیوں کی مدد سے پیچھے کرتے ہوئے ابراہیم کو مخاطب کیا تو ابراہیم نے اوپر نیچے سر ہلایا۔ بات تو مجھے بھی تم سے کرنی ہے، ابراہیم نے ٹھنڈی ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو پھر پہلے تم کرو۔ پامیر ابھی تک سنجیدہ تھا۔ نہیں، پہلے تم کرو۔ ابراہیم کی بات پر پامیر نے سر ہلایا اور بات شروع کی۔ کچھ دن پہلے جہاں زیب صاحب ہمارے گھر آئے تھے، انہوں نے مجھ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ کافی تمہید باندھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ ایک شخص کی جاب میرے آفس میں کروانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کام تم سے بھی کہہ سکتے ہیں، مگر بندہ تھوڑا خاص ہے، اس لیے وہ ابراہیم کے غصے اور جذبات کی نظر ہوتا وہ اس انسان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے تمہارے آفس کی نسبت میرا آفس زیادہ بہتر رہے گا۔ تو اس نے احتراماً حامی بھر دی۔ کچھ دن جو ہی گزر گئے تھے، مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ کب آیا۔ میری سیکرٹری نے اسٹاف میں کب اس کو جگہ دی، کب وہ آفس میں کام کرنا بھی اسٹارٹ ہو گیا، لیکن میری ملاقات اس سے کل ہوئی۔ جانتے ہو وہ کون تھا؟ ابراہیم، جو اس کی بات دھیان سے سن رہا تھا، مسحور نگاہوں سے اسے دیکھ کر بولا۔ کون تھا؟ تو پامیر نے ادھر نظر دوڑائی۔ ہر طرف سڑکوں پر گاڑیاں رواں دواں تھیں۔ وہ یہ بات شاید ابراہیم کی آنکھوں میں دیکھ کر نہیں کر سکتا تھا۔ سامنے سے گزرتے دو نوجوان لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ مار کے خوشی سے کہکا لگا کے ہنسے تھے۔ پامیر نے بڑی اداسی سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ عریس تھا تمہاری بہن کا۔ وہ آگے کچھ بول نہیں سکا۔ ابراہیم کو یوں لگا تھا کہ اگلا سانس لینا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، البتہ چہرہ سپاٹ تھا۔ اس سے اگلی بات وہ کہہ نہ سکا۔ خاموشی نے بڑی تیزی سے ماحول پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ دروازہ ناک کرتا جہاں زیب کے کمرے میں داخل ہوا تھا، جو کندھوں پر چادر سمیٹے سردی سے خود کو محفوظ کیے ہوئے تھے۔ ابراہیم کو دیکھ کر حرکت کی۔ میں نے سوچا آپ کی خبر۔ پلیز بیٹھے رہیں۔ وہ معمول کے مطابق سخت لہجے میں گیا ہوا اپنی بات ادھوری چھوڑ کر وہ جہاں زیب کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ جہاں زیب کی چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجایا۔ بیٹھو، میں جانتا ہوں تم گوری کی وجہ سے بہت خوش ہو۔ تم جانتے ہو تمہارے چہرے سے خوشی تب سے روٹھی ہوئی ہے جب تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر گئی تھی، اور میری نگاہ منتظر تھی تمہارے چہرے پر وہ خوشی واپس دیکھنے کے لیے، پر یقین مانو میری ہر کوشش ناکام ہوئی، اور جب میں نے سچ میں ہار مان لی تو میرے خدا نے میری بے بسی پر رحم کھا کر گوری کو تمہاری زندگی میں لا کر تمہاری خوشی تمہیں لوٹا دی۔
وہ خوشی جو برسوں سے میں تمہارے چہرے پر دیکھنا چاہتا تھا وہ محض گوری کے ساتھ آئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو۔ تمہاری آنکھیں اس سے محبت کی گواہ ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اولاد میں بیٹے اور بیٹی کا تفاوت تمہارے لیے بہت معنی رکھتا ہے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اس طرح سے کوئی بھی بات گوری سے نہیں کرو گے کہ تمہیں بیٹا چاہیے یا بیٹی چاہیے۔ وہ بھلے ہی بظاہر تم سے کچھ نہ کہے مگر دل میں تمہارے لیے برا ضرور سوچے گی۔ وہ جہانزیب کی بات سنجیدگی سے سن رہا تھا، اپنا معاملہ بھول چکا تھا۔ اب صحیح کہہ رہے ہیں بابا، کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ میرے لیے سچ میں ہی بیٹا اور بیٹی میں تفاوت تھا، اور مگر اب مجھے گوری سے اس قدر محبت ہو گئی ہے کہ اب ایسا کوئی بھی فرق میرے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کے وجود سے اولاد کا حصول میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور میں اس نعمت کا منتظر ہوں اور تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ وہ اب مدعے پر آیا تھا۔ گوری بتا رہی تھی کہ کل گھر نہیں تھے آپ، بتا سکتے ہیں کہاں گئے تھے؟ یوں اچانک افادیت پر جہانزیب چونک گئے۔ لو بھئی، یہ سوال اچانک سے تمہارے دماغ میں کہاں سے آ گیا؟ ایک دوست تھا، اس سے بات کرنی تھی اس لیے ملنے گیا تھا۔ جہانزیب نے ایک اور جھوٹ بولا تھا۔ ابرام نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ کون سا دوست؟ وہ پتلیاں سکیرے ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑائے، پھر کچھ سوچ کر بولے، وہ سالک ہے نا، اس سے ملنے گیا تھا۔ سالک کب سے آپ کا دوست ہو گیا؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ تم مجھ پر شک کر رہے ہو۔ جہانزیب اب کی بار پرسکون تھے۔ ابرام نے سر ہلایا۔ فکر نہ کرو، اس عمر میں شادی نہیں کروں گا، کم از کم۔ وہ ہنس دیا۔ تیسرا تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر دقت بچی ہے تو۔ ابرام نے فون ہاتھ میں لیا اور بیڈ سے اٹھ گیا۔ اب وہ جانا چاہتا تھا، اپنے والد کو ایک اور موقع دینا چاہتا تھا، اس لیے وہاں سے چلا گیا۔ وہ جو ادامیہ کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل رہی تھی دروازے کی بیل پر چونک گئی۔ ارمیلا نے دروازہ کھولا تو سامنے مسز ذیشان تھی۔ اچھا، وہ ہاتھوں میں ڈونگا پکڑے ہوئے تھی اور ادامیہ کو دیکھ کر اس کے لبوں نے مسکراہٹ کا احاطہ کیا۔ وہ چڑھ کر ادامیہ کے قریب آ گئی اور ارمیلا کے حوالے کھیر کا وہ ڈونگا کیا۔ اشوا سے مسافہ کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلے ادامیہ کو گود میں لیا اور پیار کیا، اور معمول کی گفتگو کے بعد وہ اپنے کام پر آئی۔ مجھے نا ایک ڈرامے کی پیشکش ہوئی ہے جو چینل کے لیے، اور اس میں ایک ایسی لڑکی کا کردار ہے جو اناتھ آشرم میں رہتی ہے۔ آپ لکھائی کے ساتھ اداکاری بھی کرتی ہیں؟ اشوا حیران ہوئی۔ ارے نہیں، مجھے صرف لکھنے کی پیشکش ہوئی ہے۔ سوری، غلط فہمی ہو گئی۔ اشوا نے معذرت کی تو رابعہ مسکرا دی۔ اس میں معذرت کی کیا بات ہے؟ اداکاری کوئی بری چیز تھوڑی ہے۔ اکثر اداکار ہم سے زیادہ نیک دل اور سچے ہوتے ہیں۔ رابعہ پرسکون سی بولی تو اشوا نے کندھے اچکا دیے۔ وہ زحمت نہیں تھی شاید۔ ہوتے ہوں گے، خیر آپ پوچھیں جو پوچھنا ہے۔ تم اناتھ آشرم میں کس طرح کا لباس پہنتی تھی؟ وہاں کا رہن سہن سب بتا دو۔ ویسے میں اناتھ آشرم کے بارے میں ساری سرچ کر چکی ہوں، پر میں کچھ خاص اس بارے میں ابھی بھی نہیں جانتی، اس لیے چاہتی ہوں کہ تم مجھے اس بارے میں تھوڑی معلومات دے دو، جتنی قریب سے تم نے اس کو دیکھا ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کسی اور سے مجھے زیادہ اچھے سے معلومات مل سکتی ہے۔ اشوا اس کی بات پر ہنس دی۔ ادامیہ کے سونے تک آپس میں گفتگو کرتے رہیں۔ اس کے بعد مسز ذیشان اپنے گھر چلی گئیں۔ یہ آپ نے لکھا ہے؟ گوری حیرانی سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی نوٹ بک کے صفحات پلٹ رہی تھی۔ سر اٹھا کے سامنے بیٹھے ابرام سے پوچھا تو ہلکا سا مسکرا دیا۔ ہاں، کچھ برس پہلے شاعری کیا کرتا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں پہلے کبھی؟ وہ شکوہ کر رہی تھی۔ تم نے پرانی شاعری سے کیا لینا ہے؟ تمہیں نبی شاعری سے غرض ہونی چاہیے جو میں نے تمہارے لیے کی۔ پتہ ہے پورا مہینہ لگا ایک شعر کے لیے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جتا گیا تھا، اور وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب کے ساتھ اس کے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھی، اور اب یہ کھچڑی کب پکاتے رہے ہیں مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ وہ ایک نظر ابرام کی گود میں پڑے لیپ ٹاپ پر ڈال گئی جہاں وہ کوئی فائل اسٹڈی کر رہا تھا۔ پتہ اس لیے نہیں چلا بیگم صاحبہ۔ اس نے اسکرین کی بورڈ کی طرف جھکایا۔ ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ اسکرین کی بورڈ چھوئی اور لیپ ٹاپ بند ہو گیا۔ کیونکہ میں نے آپ کو پتہ چلنے نہیں دیا، کیونکہ سرپرائز دینا چاہتا تھا نا، اس لیے وہ لیپ ٹاپ پر کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ نئے سال کی پارٹی کے سارے مناظر ذہن میں ادھر آ کر خوش ہوئی۔ زباب کو میری شاعری بہت پسند تھی، ایک شعر پہ لاکھ بار واہ واہ کرتی تھی۔ وہ سچ میں اداس ہوا تھا۔ تو پھر آپ کا فیورٹ شاعر کون ہے؟ وہ اسے لیپ ٹاپ لے کر سائڈ پر رکھ رہی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر بولا، پھر خلیل الرحمن قمر صاحب۔ گوری اس کی بات سنتے ہوئے نوٹ بک دوبارہ کھول رہی تھی۔ وہ شاعر تو نہیں ہے؟ گوری نے نہ سمجھی سے اس کو دیکھا۔ جو بھی ہیں بھائی، پاکستان کے مشہور ڈرامہ نویس، اسکرین رائٹر، ہدایت کار اور پروڈیوسر، اسکرپٹ رائٹر جو بھی ہیں، اس نے تمہید باندھی، لیکن مجھے ان کے الفاظ پسند ہیں۔ واہ کیا بات ہے، آپ نے سروی پر بھی کافی شاعری لکھ رکھی ہے۔ وہ ایک صفحے پر ہاتھ پھیر کر بولی تھی۔ وہ اوپر نیچے سر ہلا گیا۔ ہاں، مجھے سروی بہت پسند ہے۔ وہ مدم سا بولا تو گوری ابرو اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، آپ نے ایک بار بولا تھا، پر میں نے سنجیدگی سے نہیں لیا اس بات کو، مگر اب پتہ چل رہا ہے کہ کس حد تک پسند ہے۔ وہ نوٹ بک دیکھ کر بولی تو وہ مسکرا دیا۔ مجھے تو سردی اتنی نہیں پسند، ویسے ستارہ کو سردی بہت پسند ہے، گرمی سے جان جاتی ہے اس کی۔ اس کے لیے نہ کوئی بھی چیز مڈل گراؤنڈ پر نہیں ہے، یا تو سب بہت اچھا یا سب بہت برا۔ مڈل گراؤنڈ کی ایگزسٹنس نہیں ہے بالکل بھی اس کی زندگی میں۔ گوری آخر میں خود ہی ہنس دی، جبکہ حقیقت مڈل پر ہی مبنی ہے۔ وہ بولا تو گوری نے کندھے اچکا دیے۔ آئی مس ہر۔ وہ سوچتے ہوئے اداسی سے بولی تو وہ بولا،
شام میں تیار رہنا، لے چلوں گا۔ اس کی بات پر گوری خوشی سے جھوم گئی۔ ٹھیک ہے، میں تیار رہوں گی۔ اچھا اب سردی پر کوئی شاعری سنائے نا جو اس نوٹ بک میں نہ لکھی ہو۔ بالکل بھی دیر نہ کرتے ہوئے وہ بولا، عرض کیا ہے ارشاد۔ گوری بھی فوراً بولی، ہاں مجھے پسند ہے وہ سردیوں کی آمد پر، وہ سورج کا نکلنا، وہ شاموں کی اداسی، وہ راتوں کی خاموشی، وہ نومبر کی رخصتی پر دسمبر کا شور، اور ہاں دسمبر کے اشعار، وہ آگ جلا کر بیٹھنا، وہ دھوپ سیکنا، وہ سردی کی شدت میں وہ چائے کی طلب، وہ بارش سے بچنا، وہ خوشی سے دوری، وہ غم سے نزدیکی، سردیوں میں یادوں کا کویل کی کو بننا، وہ خاموشی میں پرندوں کی آواز، وہ بے جا سکوت، وہ بے غرض تنہائی۔ ہاں مجھے پسند ہے وہ سردیوں کے سارے مہینے۔ از قلم فائقہ اعظم۔ بہت خوب، وہ تحسین آمیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ سینے پر ہاتھ رکھے شکریہ بول گیا۔ جہانزیب ویلا میں بہت برسوں بعد ذباب نے قدم رکھا تھا۔ وہ جہانزیب کے کہنے پر یہاں آئی تھی کیونکہ پامیر کے اسلام آباد جانے کی وجہ سے میرب یہاں نہیں تھی، اور ابرام کوری بھی سمندر کی طرح چلے گئے تھے۔ حماد اور آمنہ تو پہلے سے ہی ہنی مون کے لیے کافی دنوں سے گھر سے غائب تھے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر جہانزیب نے ذباب کو گھر میں لانے کا منصوبہ بنایا تھا جو کہ کامیاب رہا تھا۔ وہ اس وقت ہال کے وسط میں کھڑی دیواروں پر لگی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی تھی اور الفاظ تھے کہ بن ہی نہیں پا رہے تھے۔ جہانزیب اس کے پیچھے چلتے اس کی کیفیت سے واقف تھے۔ اسلام آباد والا گھر کیوں چھوڑ دیا؟ وہ سیڑھیوں کی گرل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو جہانزیب مسکرائے۔ وہاں تمہاری بہت سی یادیں تھیں جو ہماری آج اس کوشش کو ناکام کر دیتی تھی جو ہم تمہیں بلانے کے لیے کر رہے تھے۔ کیا بلانا ضروری تھا؟ وہ آہ بھر کر بولی۔ تلخ یادوں کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دینی چاہیے، پوری زندگی میں کرواہٹ گل جاتی ہے۔ جہانزیب کی باتوں پر چونکی، پھر سنبھل کر بولی کہ افسانہ کی شادی کرنا گناہ ہے؟ نہیں، مگر ماں باپ کا انتخاب زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جو وہ آپ کے لیے سوچتے ہیں اس سے بہتر آپ کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ پامیر اڑیس سے 100% درست انتخاب تھا، ہے اور رہے گا۔ اس کے دو ٹوک انداز پر ذباب نے گلی گال پونچھ لی۔ آپ کے لیے پامیر بہترین انتخاب تھا اور میرے لیے وہ محض زبردستی تھا، ایک زبردستی کا رشتہ جو آخر کب تک نبھایا جا سکتا تھا۔ میں نہ زندگی میں آگے بڑھ کر آپ کی امیدوں کو توڑتی ہوں، اس سے بہتر یہ ہوا کہ میں نے آغاز میں ہی سب ختم کر دیا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولتی جہانزیب کو حیران کر گئی۔ تمہارے الفاظ آج بھی نہیں بدلے، ان میں کوئی درد نہیں ہے، کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ ایسا کیوں ذباب؟ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو نہ آنکھوں سے ظاہر ہوتے ہیں، نہ الفاظ میں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ انہیں سمجھنے کے لیے ایک بہت گہرا دل چاہیے ہوتا ہے جو اب سب کے پاس نہیں ہے۔ آپ سب دماغ سے سوچنے والے لوگ ہیں۔ ویسے بھی ہر انسان کی زندگی ایک کردار جتنی ہی ہوتی ہے، اسے اپنے حصے کا کردار نبھا کر ہمیشہ کے لیے جانا ہوتا ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ میرا کردار بھی اسلام آباد والے گھر میں اس آخری دن تک ہی تھا۔ میں نے اتنا ہی رہنا تھا آپ لوگوں کے ساتھ۔ آپ لوگ یہ کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ آپ سب نے مجھے میرے گھر رخصت کر دیا؟ نہیں، تمہارے لیے کہنا آسان ہے، ہمارے لیے سہنا بہت مشکل ہے۔ کیا ہوتا جو تم سدھر جاتی اس گھر میں، اپنے باپ کی خاطر اس کو چھوڑ دیتی، اپنے بھائی کی عزت رکھ لیتی، سدھارا جاتی؟ وہ ہنسی تھی۔ میں کہانی تو نہیں ہوں کہ سدھارا جاؤں، میں نے کردار نبھانا تھا، پھر چلے جانا تھا، اس میں میرا کیا قصور؟ ذباب بی بی سامنے سے آتی لیلا نے گویا سینے پر ہاتھ رکھ کر سانس روکی تھی۔ وہ ذباب کو دیکھ کر اس قدر حیران ہوئی تھی کہ جہانزیب نے اسے کام ڈاؤن کرنے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ورنہ وہ پکا چیخیں مارنا شروع کر دیتی۔ کیسی ہو لیلا؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی تو لیلا بھاگ کر آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی جس پر ذباب نے مشکل سے آنسو روکے تھے۔ لیلا جاؤ یہاں سے، جہانزیب مصنوعی خفگی سے بولے تو لیلا سنبھلی۔ میں آپ کے لیے زعفران والا دودھ لاتی ہوں، آپ کو بہت پسند تھا نا، میں ابھی آئی۔ ذباب نے اوپر نیچے سر ہلا کر پھر کچن کی طرف جاتی لیلا کی پوچھ دیکھی۔ یہ جگہ وہ نہیں تھی جسے وہ برسوں پہلے چھوڑ کے چلی گئی تھی، مگر ہاں یہ لوگ وہی تھے۔ ان سب رشتوں کو محض ایک شخص کی خاطر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ دور کہیں سینے میں احساس کمتری نے جگہ لینی چاہی تو ذباب نے خیالات کو جھٹک دیا۔ وہ طائرانہ نگاہوں سے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھی۔ آپ نے محض زبان کلامی معاف کیا ہے، مجھے دل سے شاید کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ وہ اداسی سے آگے بڑھ گئی۔ تمہارا باپ تو تمہیں کب کا معاف کر چکا، مگر تمہارا بھائی شاید تمہیں کبھی معاف نہ کرے۔ تمہارے دیے زخم آج بھی تازہ ہیں اس کے دل و دماغ میں۔ اچھا؟ وہ تلخی سے مسکرائی۔ میں نے تو سنا تھا وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے۔ وقت مرہم ان پر ہوتا ہے جو بولنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا جانتے ہیں، مگر جو یاد کو سانس کی طرح جیتے ہیں ان کے لیے وقت صرف زخم کو پرانا کرتا ہے، بڑھ نہیں پاتا۔ وہ جہانزیب کی بات پر فرصت سے آنکھیں بند کر گئی۔ یہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے، آپ کیا یاد رکھنا چاہتے ہیں، کیا بھولنا چاہتے ہیں؟ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اپنی معافی کے اس معاملے کو میں قسمت پر چھوڑتی ہوں۔ وہ آگے کچن کی سمت بڑھ گئی۔ باورچی خانے میں رکھے چولہے پر دودھ کھول رہا تھا جس میں بادام اور
زعفران ڈالا گیا تھا۔ برسوں بعد اسی ذائقے نے اس کی یادوں کے دریچے کھول دیے۔ وہ وہی کشمکش والا دودھ تھا جو کچھ عرصہ پہلے سردیوں کی حالات اسے پلایا کرتی تھی۔ آنکھوں سے بہتا نمکین پانی اور دودھ کی مٹھاس سب آپس میں گل گیا تھا، جیسے اس نے لیلا کے ہاتھ کا بنا ہوا یہ زعفران کا دودھ بہت عرصے بعد پیا تھا۔ وہ اس گھر میں دیواروں پر لگی ہر اس تصویر کو غور سے دیکھ کر یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ ان تصویروں میں نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اب شاید ان کی زندگیوں میں بھی نہیں تھی۔ ہلکی ہوا میں سمندر کی نمکین خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ کراچی کے سیڑھیوں کے آس پاس ہر چیز مدھم روشنی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ابراہیم اور گوری خاموشی سے سمندر کے کنارے ٹہلتے ہوئے اس لمحے کو محسوس کر رہی تھی، جیسے دنیا کا شور ان دونوں سے کہیں دور ہو۔ گوری نے اپنی چادر مضبوطی سے اوڑھی اور آہستہ آہستہ ریت پر ننگے پاؤں چلتی گئی۔ ابراہیم اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ کبھی کبھی اسے چھو لینے والی ہوا اسے بچانے کے لیے تھوڑا سا قریب ہو جاتا۔ میں ہمیشہ یہاں آتا ہوں جب بھی اداس ہوتا ہوں۔ یاد ہے وہ شادی کی رات گھر میں تاخیر کا سبب میری یہاں رہائش گاہ تھی، جہاں ٹینٹ لگا رکھا تھا۔ اس وقت گھر لوٹنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا میرا، مگر پھر بابا کی وجہ سے جانا پڑا۔ وہ اس کی بات سنتے ہوئے سمندر کی امڑتی لہروں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کبھی ڈر نہیں لگتا ان گہری لہروں سے؟ گوری نے رکتے ہوئے پوچھا۔ آنکھیں سمندر کی اندھے نچلی سطحوں میں گم تھیں۔ ابراہیم نے دھیرے سے مسکرا کر اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ ڈر صرف تب لگتا ہے جب کوئی ساتھ نہ ہو، جب زندگی میں اکیلے رہ جانے کا خوف آپ کے سینے میں ہر وقت موجود ہو، آپ کو آگے بڑھنے سے روک لے اور آپ اپنی پریشانی کا ذکر کسی سے نہ کر سکیں۔ گوری نے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں خاموشی کی ایک نمی تھی، جیسے کسی دیرینہ سوال کا جواب مل گیا ہو۔ لہریں ان کے قدموں کو چھوتی رہیں اور وہ دونوں وقت کے سمندر میں خود کو بہتا محسوس کرتے رہے۔ نفرتیں دل میں دبانے کی بجائے نکال دینا بہتر ہوتا ہے۔ غصہ یا غم اپنے اندر چھپا لینے سے بہتر ہے کہ اس چیز کا کھل کر اظہار کر دیا جائے۔ وہ دونوں ہاتھ پکڑے دور جاتے رہے۔ ہم قدم چلتے ہوئے سمندر کے پانی نے ان کے پاؤں کو بھگو دیا تھا۔ میرا رشتوں پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ میں کسی کو بھی قابل اعتبار نہیں سمجھتا، تو پھر اظہار کس سے کروں؟ وہ سوالیہ نظروں سے گوری کو دیکھ کر بولا تو وہ انگلیاں اپنے بالوں میں چلاتے ہوئے مسکرا دی۔ پرانے رشتوں میں باندھے لوگوں کی غلطیوں کی سزا لوگ اکثر نئے رشتوں کو کیوں دیتے ہیں؟ سند ان کے حصے میں کیوں آتی ہے جو سزا کے حقدار نہیں ہوتے؟ جذباتی لہجے میں بولی تو ابراہیم نے نظریں پھیر لی۔ میں نے تو کبھی پرانے رشتوں کی جگہ بھی نئے رشتوں کو نہیں دیتا، تو سزا تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر کیا دھوکے کے باوجود ان کا مقام پہلے جیسا ہی ہے؟ وہ حیرانی سے بولی تو ابراہیم نے نفی میں سا ہلایا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی جگہ کوئی اور آ گیا، مگر ان کا مقام بھی اب ان کا نہیں رہا۔ وہ یقین نہیں رہا، وہ اعتماد کہیں کھو سا گیا؟ جیسے وہ غمگین سا بولا تو گوری نے موضوع بدلا۔ حماد کب آ رہا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ آج شام تک میرب اور جہانگیر گھر ہوں گے۔ انشاءاللہ حماد کے آنے میں ابھی وقت ہے۔ جب تک تم اپنی حویلی سے لوٹو گی سب گھر والے گھر ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ اس کی بات پر اطمینان سے سر ہلا گئی۔ سمندر کی لہروں کا شور یوں ہی جاری تھا۔ وہ لہریں اداسی سے دونوں کو دیکھ کر مسکرائی تھیں۔ ابراہیم گوری کو حویلی چھوڑ کر جہانگیر کو آدھے راستے سے پک کرنے چلا گیا تھا، اس لیے وہ دونوں بیک وقت جہاز ویلا میں داخل ہوئے تھے۔ ابراہیم نے گھر میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی مانوس خوشبو اپنے ارد گرد محسوس کی تھی۔ اف، آج کل کے حالات، یہ بارشوں کا سلسلہ تو رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اللہ سیلاب جیسی آفات سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جہانزیب نے جہانگیر کی آج کل کی صورتحال پر گفتگو سننے کے بعد گویا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی۔ ہاں، تم کہاں کھو گئے ابراہیم؟ جہانزیب نے اسے مصروف پایا تو سوال کیا، جس پر وہ اچانک چونک سا گیا۔ جو محسوس کر رہا تھا وہ بیان نہیں کر سکتا تھا، شاید اس لیے محض نفی میں سر ہلا گیا۔ نہ محسوس انداز میں وہ کچن کی طرف بڑھا، فریج سے پانی کی بوتل نکالی تو لیلا کھانا لگانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ابراہیم نے اس کو پکارا تو وہ لاشعوری طور پر جی بول گئی۔ گھر میں کوئی آیا تھا میرے جانے کے بعد؟ یہ سوال اس نے شیلف پر پڑے زعفران کی طرف دیکھ کر کیا تھا۔ وہ ابھی بھی بوتل پکڑے سابقہ حالت میں کھڑا ہلا نہیں تھا۔ جی، جواب بھی آئی تھی۔ اتنے سالوں بعد پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہیں۔ آپ ان سے ملتے تو آپ کو بہت اچھا لگتا۔ تم جانتے ہو وہ کون تھا عزیز؟ یہ الفاظ تھے یا تیر سیدھا سینے میں جا کر لگے تھے۔ لیلا اب بھی بول رہی تھی، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ مسحور سا کرا، پھر باہر کی طرف ہو لیا۔ جہانزیب پلنگ پر بیٹھے تھے اور جہانگیر صوفے پر، دونوں گفتگو میں مصروف تھے۔ جہانزیب کے چہرے پر آج عجیب سی خوشی تھی، وہ بات پر ہنس رہے تھے، خلاف معمول خاصے چاقو چوبند لگ رہے تھے۔ ابراہیم نے ضبط سے آنکھیں موند لیں۔ اتنی عزت ملتی ہے بابا، اسلام آباد جتنی بھی مدت کے بعد جاؤ لوگ ایسے ملتے ہیں جیسے ہمارا خون کا رشتہ ہو۔ جہانگیر نے اسلام آباد کے لوگوں کی محبت کی ردا سنائی تھی۔ ابراہیم چل کر قریب آیا۔ جیسے خون کا رشتہ ہو، ابراہیم نے تن سے اس کی بات دہرائی۔ بہتر تھا تم خون کے رشتے کی جگہ کوئی اور مثال استعمال کرتے، کیونکہ آج کل خون کے رشتوں میں بھی کھوٹ ہے۔
وہ تیکھی نظروں سے گر کر جہانزیب کو دیکھ رہا تھا، وہ جیسے سمجھ کر بھی انجان بنے۔ کیا ہوا ہے بیٹا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں کیسی باتیں کر رہا ہوں؟ آپ نے خود کو نہیں دیکھا آپ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کا اتنا ہی دل چاہ رہا تھا اس نواز زادی سے ملنے کا تو آپ اس کے پاس جا سکتے تھے، بلکہ جا سکتے تھے کیا؟ وہ پھر سر نفی میں ہلا کر جیسے اپنی ہی بات سے خود ہی اختلاف کر رہا تھا۔ آپ روزانہ باقاعدگی سے اس سے ملنے جاتے ہیں؟ وہ اتنی زور سے چلایا تھا کہ پورے حال میں اس کی آواز گونجی۔ جہانگیر نے تذبذب کا شکار ہو کر کبھی جہانزیب تو کبھی ابراہیم کو دیکھ کر کچھ بولنے کی ناکام کوشش کی۔ اسٹاپ اٹ ابراہیم، کیسے بات کر رہے ہو تم؟ بابا سے تمیز بھول گئے ہو کیا؟ بھول گیا ہوں تمیز؟ وہ جہانزیب کے قریب کھڑا ہو کر ان کی آنکھوں میں دیکھ کر چیخا تھا، بالکل ویسے جیسے آپ صحیح اور غلط کا فرق بھول گئے ہیں۔ ابراہیم، جہانگیر نے ٹوکا تھا، آپ نہیں جانتے جہانگیر بھائی انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ جیسے تڑپ گیا تھا۔ جہانگیر نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بات جتنی بھی بڑی ہوئی ابراہیم، تم بابا سے ایسے بات نہیں کر سکتے، تمہیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی عمر کا ہی کچھ لحاظ کر لو، تم ان سے اس عمر میں ایسے بات کرو گے؟ جہانگیر نے سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ وہ کتنا قرب آنکھوں میں چھپائے ہوئے تھا۔ اس صورتحال میں جہانزیب کچھ نہ بول سکے۔ میں باپ ہوں، مجھ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی، مزید تھک چکا ہوں یہ لکن چھپی کھیل کھیل کر۔ بچے غلطیاں کرتے ہیں مگر باپ کا فرض ہوتا ہے انہیں معاف۔ جہانزیب کی بات کاٹ کر وہ بولا، معافی غلطی کی ہوتی ہے بابا، گناہ کی نہیں۔ وہ گرایا، اور گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان لاشعوری طور پر کرتا ہے۔ جہانزیب کی بات پر وہ سر جھٹک گیا۔ تم بھی تو بھائی ہو، کسی زمانے میں وہ تمہیں بہت عزیز ہوا کرتی تھی، تمہیں بھی تو اس کی یاد آتی ہوگی۔ یہ تم کس طرح کی بندشیں خود پر لگا کر بیٹھے ہو؟ تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ تم نے اپنے اور اس کے درمیان جو اتنے سارے تالے لگا رکھے ہیں، کسی کا اس میں کوئی دوش نہیں۔ تم آج تک پچھلے زمانے میں جی رہے ہو۔ کل کا دور کچھ اور تھا، آج کل کی بیٹی کی عزت کی جاتی ہے، تم اپنے معیار کا ہی خیال کر لو۔ تم چاہو گے کہ تم سے وابستہ انسان وہ مجھ سے وابستہ نہیں ہے۔ وہ بات کاٹ کر دو ٹوک بولا، اور ارد گرد اچھا ہونا تو معیار خود بن جاتا ہے۔ جہانزیب پلنگ سے نیچے کی طرف ہوئے تو وہ پھر بولا، میں کسی کے لگائے گئے تالوں کا پابند بھی نہیں ہوں، میں وہ کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا، اور مجھے یہی ٹھیک لگتا ہے کہ میں اسے کبھی معاف نہ کروں، کیونکہ غیرت مند انسان کے لیے اتنے بڑے گناہ کی معافی دینا آسان نہیں ہوتا۔ اس کی آواز میں ایسا کرواہٹ بڑا زہر گھلا ہوا تھا جیسے برسوں کا غصہ ایک دم ابل پڑا ہو۔ ایک مدت ہو گئی تم نے اس کو نہیں دیکھا، ایک مدت کے بعد تم سے دیکھا بھی نہیں جائے گا۔ جہانزیب نے درد لہجے میں اسے دلایا، تو بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ دیکھنا کون چاہتا ہے؟ وہ پرسکون تھا۔ آپ لوگ پلیز یہ بحث ختم کریں اور کھانے کے لیے۔ مجھے نہیں کھانا۔ وہ جہانگیر کا ہاتھ جھٹک گیا تھا۔ آپ کو اجازت ہے اس سے ملنے کی؟ میری طرف سے جب مرضی، جہاں مرضی، جیسے مرضی ملے، مگر میں اپنے گھر میں اس کا وجود بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ خبردارانہ انداز میں بولا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سزا بن جاتی ہے گزرے وقت کی یادیں، جانے کیوں معافی نہیں دیتے لوگ۔ جہانزیب نے سیڑھیوں پر چڑھتے ابراہیم کی پوچھ دیکھی تھی، وہ بھی کھانے کے بغیر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ میز پر پڑا کھانا یوں ہی پڑا رہ گیا تھا۔ اورنگزیب کی حویلی کے لان میں وہ دونوں بہنیں بہت دنوں بعد فرصت سے بیٹھی تھیں۔ ارد گرد کے پودے دونوں کو بہت اداسی سے دیکھ رہے تھے۔ گوری نے سردی سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے کندھوں پر گرم چادر اوڑھ رکھی تھی، جبکہ ستارہ کا لباس ہی گرم تھا۔ وہ دونوں ایک میز کے گرد پڑی دو کرسیوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ میز پر چائے کے دو کپ رکھے تھے، جن کے اندر سے ایک سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان معمول کی گفتگو چل رہی تھی۔ ستارہ اپنی یونیورسٹی کے اختتامیہ دنوں کے بارے میں بتا رہی تھی، اور گوری کے پاس ابراہیم کی باتیں تھیں۔ تمہارے ہاتھ میں یہ انگوٹھی بہت خوبصورت لگ رہی ہے، ذرا دیکھو اس میں کتنی چمک ہے۔ کہاں سے چمک رہی ہے؟ ہیرا تھوڑی ہے جو چمکے گا۔ وہ ایک سرسری سی نظر انگوٹھی پر ڈال گئی۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف ہیرے ہی چمکے، حیا کی سادگی بھی عورت کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ گوری کی بات پر وہ نظریں پھیر گئی۔ تمہارے بہت جلد اچھے دن آنے والے ہیں، سکندر سے شادی تمہاری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ ہوگا، دیکھنا تمہارے سارے خواب پورے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ سوالیہ ابرو اٹھائے۔ وہ جواباً یہی بول پائی، کبھی تو ختم ہوگی یہ اداسیاں، یہ تنہائیاں۔ ایک دن تو اچھا ہوگا، 4 دن کی زندگی میں وہ تلخی سے بولی تو گوری نے افسوس سے دیکھا۔ خواب تب پورے ہوتے ہیں ستارہ جب ان کے پورے ہونے کا اعتماد انسان کے دل میں پختہ ہو۔ تم کیوں نہیں سمجھتی؟ آخر کچھ خواب پختگی کے باوجود بھی کترامی، سامنے سے کچھ اچھا نظر نہ آنے کے باوجود بھی آپ دل میں کچھ اچھا دیکھنے کی پختگی لے کر جیتے رہتے ہیں۔
پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے خواب ساری زندگی خواب ہی رہ جائیں گے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے ستارہ، تم اس کو بولنے کی کوشش کرو، تم زیادہ سے زیادہ مصروف رہو تاکہ اس کی یاد تمہیں نہ آئے۔ کچھ یادیں محض دھوکہ ہوتی ہیں، چند دن نہ دہرائی جائیں تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے مصروفیت بہترین حل ہے۔ میرے مصروف لمحوں میں شامل ہیں اس کی یادیں، تم سوچو میرے خالی وقت کا کیا ہوتا ہوگا، کیسے گزرتے ہوں گے میرے رات دن۔ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے آنکھوں کی نمی چھپا رہی تھی۔ تم اس دنیا کو نہیں دیکھ سکتی، یہ کتنی خوبصورت ہے، یہاں کتنا کچھ ہے دیکھنے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے، جینے کے لیے۔ وہ آخری فقرہ بہت امید سے بولی تو ستارہ نے سر جھٹک دیا۔ ایک طرف کل کائنات کی رونقیں اور وہ سوچ کر بولی، اور ایک طرف پسندیدہ شخص کی کمی۔ اف، گوری ناکام نظر آئی۔ تم سے ایسی کیا غلطی ہوئی جو وہ تم جیسی لڑکی کو اپنا نہیں سکا؟ تم میں بھلا کس چیز کی کمی ہے؟ بات تمہاری انا پر آ گئی ہوگی، ورنہ ایک معذرت سے اکثر مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ گوری نے اندازہ لگایا تھا، کاش ایسا ہی ہوتا۔ وہ حسرت بڑے لہجے میں بولی تو گوری نے سر ہاتھوں میں لے لیا اپنا۔ ہمارے درمیان تو کبھی راز نہیں رہا ستارہ، پھر اس شخص میں ایسا کیا ہے جو ہم دونوں کے درمیان حائل ہو گیا؟ ہمیں ایک دوسرے سے راز رکھنا پڑ رہا ہے۔ گوری اس بار بہت اداسی سے بولی تو ایک بار لڑکھڑاتا آنسو ستارہ کی گال سے بہہ گیا۔ یہ تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیا ہے جو مجھے تم سے بھی راز رکھنا پڑ رہا ہے۔ مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں تمہیں اس راز کے بارے میں معلوم نہ پڑ جائے، میں تمہاری نظروں سے نہ گر جاؤں۔ ستارہ جب یہ سب بول رہی تو گوری نے سخت نظروں سے اسے دیکھا اور گہری سوچوں میں وہ گم نظر آئی۔ ستارہ کو جیسے اپنے الفاظوں پر پچھتاوا ہوا تھا۔ صبح کے 11 بج رہے تھے جب ابراہیم لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ جہانگیر نے سامنے سے فائل اس کی طرف پھینکی۔ وہ دونوں آج اتوار کی وجہ سے آفس نہیں گئے تھے اور گھر آفس کھول رکھا تھا۔ دائیں صوفے پر میرب ضمیر کو دلیا کھلا رہی تھی۔ اس کے گلے میں پہنی چھوٹی سی پین بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اب تقریباً بیٹھنے لگ گیا تھا۔ جہانگیر کام کے دوران ایک پیار بڑی نظر اس پر ضرور ڈالتا، جس پر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بھی نمودار ہو جاتی۔ گوری حویلی سے واپس نہیں آئی تھی اور حماد اور آمنہ ہانی مون سے واپس آ چکے تھے۔ حماد ابراہیم کے ساتھ ہی صوفے پر اوندے منہ لیٹا ہوا تھا۔ ابراہیم اس کی ٹانگ پر ہلکی سی چٹکی کاٹتا تو وہ تھوڑی سی حرکت کے بعد دوبارہ اسی پوزیشن میں لیٹ جاتا، جس پر ابراہیم کام میں دوبارہ مصروف ہو جاتا۔ جب سے آیا ہے یوں ہی لیٹا ہوا ہے، میرب نے کہا تو جہانگیر نے حامی بھری۔ رات کو اتنا سفر کر گیا ہے پھر بھی سویا نہیں، اتنی فضول بکواس اس کے پاس توبہ الف سے یہ تک ساری کہانی سنا ڈالی۔ رات کو 2 بجے سوئے گا تو صبح یہی حال ہوگا، اور وہ آمنہ ابھی تک تو سو رہی ہے۔ میرب نے لقمہ دیا تو ابراہیم نے لیپ ٹاپ کی سکرین جہانگیر کے سامنے کی، مقصد اس کی توجہ ان تمام چیزوں سے ہٹانا تھا۔ تبھی سامنے سے جہانزیب صاحب آتے دکھائی دیے۔ وہ آستینیں فولڈ کرتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ ابراہیم نے ان کو دیکھ کر ناراضگی سے نظریں پھیر لی۔ جہانزیب نے سب کو دیکھ کر سلام کیا، جس کا سب نے پوری دل جمعی سے جواب دیا۔ پھر وہ حماد کے پاس آئے، اس کے بالوں میں انگلیاں چلا کر بولے، آمنہ بتا رہی تھی تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، کیا ہوا ہے؟ ابھی تک لیٹے ہوئے ہو، جاگ جاؤ۔ وہ بول کر ضمیر کی طرف چلے گئے۔ میرب نے نیپکن سے اس کا منہ پونچھا۔ جہانزیب نے فوراً سے اس کو اپنی گود میں لیا، اس کا گال چوم کر پیار کیا۔ ڈیڈ، آپ کی آنکھوں کے نیچے بھی ہلکے بنتے جا رہے ہیں، لگتا ہے رات میں سوتے نہیں ہیں آپ۔ جہانگیر کے سوال پر ابراہیم نے ماتھے پر انگلیاں پھیری۔ سونے کے لیے ذہنی سکون میسر ہونا چاہیے، بدقسمتی سے میں آج کل اس نعمت سے محروم ہوں۔ جہانزیب کی بات پر حماد نے آدھ کھلی آنکھوں سے ڈیڈ کو دیکھا۔ خسارہ ہے ہر وہ چیز، ہر وہ سہولت اور ہر وہ شخص جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہو۔ ابراہیم نے دل جلی نظروں سے جہانزیب پر ایک نظر ڈالی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ بچوں کے معاملے میں والدین کے حصے میں اکثر ایسے خسارے آ جایا کرتے ہیں۔ اور تم بتاؤ حماد، کیسی طبیعت ہے؟ مگر حماد نہیں بولا۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں آپ جتنا مرضی سجا لو کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ ابراہیم نے جہانزیب کی بات پر اتفاق کیا، یہ کوئی آپ کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے۔ مجھے نوریز سے ملنا تھا، سو وہاں جا رہا ہوں، وہ ابراہیم کو انفارم کر رہے تھے۔ اس نے سکرین سے نظر نہیں ہٹائی۔ مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ بے فکر ہو جائے، میں اب کچھ نہیں پوچھوں گا آپ سے۔ میں نے اپنی طرف سے آپ کو ہر سوال جواب کی پابندی سے آزاد کیا۔ آپ کو آپ کی آزادی بہت مبارک ہو۔ تم نے انداز محبت دیکھا ہے، انداز وفا نہیں۔ پنجرے کھل بھی جائیں تو بھی کچھ پرندے اڑا نہیں کرتے۔ ایسی آزادی نہیں چاہیے جو تکلیف دہ ہو۔ بول کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ ابراہیم نے پورٹ سے نکلتی گاڑی کو باہر کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ تم اٹھ جاؤ، اگر طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور دوائی لے آؤ۔ مجھے کیا ہونا ہے، میں ٹھیک ہوں۔ افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ کر بیمار کر دیا۔ حماد ضد ہوا، دیکھ لو کہیں خواب میں تو نہیں بول رہا۔ میرب نے اوندے منہ لیٹے حماد پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا تو ابراہیم نے اس کے پاؤں کی ایڑی پر چٹکی کاٹی۔
مرد خواب میں نہیں بولتے، وہ اسی طرح لیٹے ہوئے بولا تو میرب کے ماتھے پر شکنیں ابھریں۔ تمہارے بھائی تو رات خواب میں بولتے ہیں، وہ حیرانی سے بولی تو ابراہیم نے دھیان نہیں دیا، وہ اور جہانگیر فائل دیکھ رہے تھے۔ دن میں بولنے کا موقع رکھ دیا کرے نا، وہ اندھ کھلی آنکھوں میں شرارت سے بولا تو میرب نے اسے چپت لگائی۔ اب وہ مکمل طور پر اٹھ گیا تھا۔ صوفے پر بیٹھے اس نے ایک بے وقت نظر لیپ ٹاپ پر ڈالی تھی، یہ اوپن تو نہیں ہو رہی۔ جہانگیر نے پریشانی سے ابراہیم کی طرف سے سینڈ کی گئی PDF کو دیکھ کر کہا تھا، تم پلیز حماد کے ساتھ وقت گزارنا بند کرو۔ اوپن کیسے ہوگی؟ اس نے نقل اتاری تھی۔ پروسیسنگ تو ہونے دو، مجھے لگتا ہے ایکسپائر ہو گئی ہے، اور ریزولوشن سے ٹرائی کر لو۔ وہ اتنا بیزار ہوا، حماد نے چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ لوگوں کے درمیان جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، یقیناً اس لیے گوری بھابھی ناراض ہے اور گھر نہیں لوٹ رہی، اور بابا بھی جلی کٹی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا ہوتا کیا رہا میرے بعد؟ میں کچھ دن گھر سے کیا چلا گیا؟ میرے بعد آپ لوگوں نے سارا نظام درہم برہم کر دیا۔ وہ اداکاری کر رہا تھا، کہاں سیریس ہو سکتا تھا؟ تم فالتو اندازے لگانا بند کرو، وہاں وہ اپنا دھیان اچھے سے رکھ سکتی ہے۔ کم از کم یہ سٹریس ماحول نہیں ملے گا اس کو۔ تمہارے سٹریس ماحول میں بھی تمہاری ہی مہربانیوں کی وجہ سے ہے۔ جہانگیر نے بات کاٹی تو ابراہیم نے نظریں گھمائیں۔ اب شاید اب ایسے ہی رہے گا، آپ لوگ عادت ڈال لیں، بہتر رہے گا سب کے لیے۔ وہ اس قدر سنجیدگی سے بولا کہ سب خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد سب کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ جاری ہے۔